السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم الخير، رب زدنی علما۔ اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا۔ اہلا وسہلا ومرحبا بکم۔ آپ سب کا عربی لغت کے دروس کے سلسلے میں پھر سے استقبال ہے، اور آج ہم انشاءاللہ کل جہاں تک ہم رکے تھے وہاں سے شروع کریں گے، اور کل جو ہے ہم نے اسم الموصول اور صلۃ الموصول یہ ٹاپک شروع کیا تھا، تو ایک بار میں پھر سے اس کو سرسری طور پر اس کا مراجعہ کرا دوں۔ تو ہم لوگ اس سے پہلے نعت منعوت کا چیپٹر دیکھ رہے تھے، اس کے بیچ میں ہمیں کل اسم الموصول اور صلۃ الموصول ٹاپک آیا۔ تو اسم الموصول جیسا میں نے کل بتایا تھا، اسم الموصول کہتے ہیں ریلیٹو پروناؤن کو، یعنی اسے ہم کہتے ہیں کسی سے ریلیشن ہو، جیسے کسی کے بارے بولنا ہو، یعنی انگریزی میں سے ہو یا وچ اگر عاقل کے لیے یوز ہو رہا تو ہو، اور غیر عاقل کے لیے تو جو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے الذی۔ اور ہم نے الذی دیکھا تھا، الذی کب کہتے ہیں؟ اسم الموصول۔ اور اسم الموصول کے بعد جو ایک جملہ ہے جو اس سے جڑا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں صلۃ الموصول، اور وہ ہمیں پہچاننا ہے، اور ہم نے کل پہچانا بھی تھا۔ تو یہ ہے اسم الموصول اور صلۃ الموصول۔ اسم الموصول الذی کے معنی وچ ہے اگر یہ کسی غیر عاقل کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور ہو کے معنی میں ہوگا اگر یہ عاقل ہو۔ مثال کے طور پہ الرجل الذی خرج من الغرفۃ تاجر، the man who left from the class from the room is a merchant۔ so آدمی جو نکلا، یا الکتاب الذی علی المکتب، کتاب جو کہ ٹیبل پر ہے، میز پر ہے، وہ ٹیچر کی۔ تو اور ایک چیز ہم نے دیکھا تھا کہ الذی یہاں پر اسم الموصول تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ یہ الرجل کا نعت بھی ہے، اور نعت کیوں ہے یہ ہم نے بھی دیکھا تھا۔ 4 وجوہات کی وجہ سے نعت کہلاتا ہے: اعراب، وسعت، عدد اور جنس۔ ان 4 وجوہات کی وجہ سے یہ نعت منعوت ہے۔ تو یہ ہے اسم الموصول اور صلۃ الموصول جو ہم نے کل الحمدللہ پڑھا تھا، اور یہ نعت بن کر آ رہا ہے یہاں پر۔ مثال کے طور پہ الرجل الذی خرج من الغرفۃ تاجر، تو الرجل مبتدا، تاجر خبر، الرجل مبتدا، تاجر خبر، اور الذی اسم الموصول ہے، اور یہاں پر الذی کا نعت۔ ٹھیک ہے، الرجل الذی خرج من الغرفۃ تاجر، انسان آدمی جو نکلا ابھی روم سے وہ ایک مرچنٹ ہے، ایک تاجر ہے۔ ٹھیک ہے، تو الرجل یہاں مبتدا ہے اور تاجر خبر ہے۔ ابھی الذی کیا ہے؟ الذی کو ہم نے بتایا الذی کا نام اسم الموصول ہے، اور یہ یہاں پر نعت بھی بن کر آ رہا ہے الرجل کا۔ نعت کیوں ہے؟ کیونکہ 4 چیزوں میں فالو کرتا ہے۔ الرجل سب سے پہلے تو مذکر ہے، تو الذی بھی مذکر ہے، اور میں نے بتایا تھا اللتی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے آگے۔ الرجل مذکر، الذی مذکر، الرجل مرفوع تو الذی بھی مرفوع، الرجل معرفہ ہے، اور یہ بھی بتایا تھا الذی جو ہے بائی نیچر معرفہ ہے۔ اور چوتھی چیز الرجل مفرد ہے، تو الذی بھی مفرد ہے، ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ الذی کا پلورل جو ہے وہ الذین ہے، الذین ينفقون، الذین، تو یہ آپ کو قرآن میں مل جائے گا۔ تو الذین پلورل ہے، اور الذی، تو یہ ہے ایک سرسری طور پر کل کا مراجعہ۔ تو ہم آج واپس اپنے درس پر آتے ہیں، اور جہاں رکے تھے وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے،
تو یہ ہم نے کل یہاں تک رکے تھے. اب یہاں سے شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہے لمن تلک السیارۃ الجمیلۃ. لمن تلک السیارۃ الجمیلۃ، اس کا ٹرانسلیشن کیا ہوگا؟ کون بتا سکتا ہے؟ کوئی نہیں. لمن تلک السیارۃ الجمیلۃ، لمن تلک السیارۃ الجمیلۃ، وہ خوبصورت گاڑی، وہ خوبصورت کار کس کی ہے؟ وہ خوبصورت کار کس کی ہے؟ ٹھیک ہے. To whom does that beautiful car belongs to? اوکے ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ ٹھیک ہے عبدالحسیب بھائی آپ ہیں، تو آپ بتائیں یہاں الجمیل، تو سب سے پہلے بتائیں السیارۃ کیا ہے؟ اسم الاشارہ کے بعد معرفہ ہے. نہیں، یہ اب دیکھیں اسم الاشارہ ہے دل کا، اس کے بعد اس میں معرفہ آ رہا ہے ترنت. اسے ہم نے کیا کہا تھا؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم الاشارہ کے بعد معرفہ. آپ نے کہا نعت. نعت نہیں ہو سکتا. یہ یاد ہے؟ بدل آواز آپ کی گونج رہی ہے کافی. خیر، تو اسم الاشارہ کے بعد اگر اس میں معرفہ ہے تو وہ بدل کہلاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ تلکا ہے، اسی کیونکہ سیارتو مؤنث ہے تو تلکا بھی مؤنث ہوگا. بدل بھی چار چیزوں میں ایک دوسرے کو فالو کرتا ہے. اور الجمیلۃ کیا ہے پھر بتائیں؟ الجمیلۃ نعت. ٹھیک ہے، الجمیلۃ نعت. کیوں نعت ہے؟ کیونکہ خوبصورت کار کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اور یہ نعت اپنے منعوت کو چار چیزوں میں فالو کرتا ہے. وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ ایسا لگ رہا ہے لاؤڈ اسپیکر. معرفہ ہے. جی معرفہ ہے سب سے پہلے، دونوں معرفہ ہے. ٹھیک ہے، دوسری بات ہاں یہ منوط بھی ہے، صحیح ہے، بدل ہے پلس معرفہ ہے. صحیح، ال لگا ہے، الف لام معرفہ ہے، الجمیلۃ معرفہ. ٹھیک ہے، دوسری چیز، یہ تو ایک ہوئی بات. دوسری بات یہ مؤنث ہے. یہ مؤنث ہے، دونوں مؤنث ہے. ٹھیک ہے، السیارۃ مؤنث، الجمیلۃ مؤنث. تیسری بات تیسری بات کیس اعراب کیا ہے اس کا؟ مرفوع ہے. مرفوع ہے، دونوں ہی مرفوع حالت. ٹھیک ہے. چوتھی بات لاسٹ، یہ سنگولر ہے. جی سنگولر ہے، اسے ہم کہتے ہیں مفرد. دونوں ہی مفرد ہے، تو اس لیے یہ کیا بدل. اور یہ مؤنث کیسے پہچانتے ہیں؟ یہ ایک تا ہے. تا مربوط ہے، یہ گول تا جو ہے، یہ گول تا، یہ پہچان ہوتی ہے کسی بھی اسم کے مؤنث ہونے. یہ ایک پہچان ہے. ٹھیک ہے، اور بھی بہت ساری پہچان ہیں، تو ابھی فی الحال ایک پہچان. ٹھیک ہے، لمن تلک السیارۃ الجمیلۃ، وہ خوبصورت کار کس کی ہے؟ جزاک اللہ خیر عبدالحسیب بھائی. شاداب آپ بتائیں اس کا آنسر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. یا للمدیر الجدید، مدیر الجدید، یا للمدیر الجدید. ملا کے پڑھیں گے، یا للمدیر الجدید.
جی ہم، تو ہیا یہاں مبتدا ہے، ٹھیک ہے. یہ پوری خبر ہو جائے گی. للمدیری خبر ہے، جی جار مجرور شبہ جملہ شبہ خبر. جملہ خبر. الجدیدی کیا ہے؟ الجدیدی یہاں نعت ہے، نعت. کس کا نعت ہے؟ للمدیری کی. نہیں، مدیر کا. اچھا جی ہاں، لیل تو حرف جر ہے اس میں. المدیر کا نعت ہے، المدیری ہے اس لیے الجدیدی. جی پھر سے وہی چار چیزیں. جی دونوں 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 معرفہ ہے، معرفہ ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات مؤنث ہے. مذکر ہے، مؤنث کا ہے. سوری جی جی مؤنث ہے، جی مذکر ہے. تیسری بات تیسری بات دونوں ہی سنگولر ہے، مطلب واحد. سنگولر ہے. ٹھیک ہے. چوتھی بات اور اعراب. اعراب اعراب کے حساب سے مجرور یہ بھی مجرور ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی مجرور مجرور ہے. ہے، اس لیے نعت منوط. جی ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ. آگے بڑھتے ہیں، اس کو کلیئر کرتا ہوں. لمن ھذا الکتاب الکبیر، لمن ھذا الکتاب الکبیر ہوا للمدرس. اس کا مطلب ہوا ہیا للمدیر الجدید، یہ نئے ڈائریکٹر کی ہے، یا یہ نئے ڈائریکٹر کو بلانگ کرتی ہے، یا یہ نئے ڈائریکٹر کی ہے، کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں لمن ھذا الکتاب الکبیر، ٹو ہوم ڈز دس بگ بک بلانگس ٹو، یہ بڑی کتاب کس کی ہے یا کس کے لیے ہے. ہوا للمدرس، کیا یہ ٹیچر کی ہے یا ٹیچر کے لیے ہے. سوری، ہوا للمدرس، کیا یہ ٹیچر کے لیے ہے. تو کتاب مذکر ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ہوا استعمال ہوا. السیارۃ ہوتا تو ہی استعمال ہوتا. سمپل جواب. تو لمن ھذا الکتاب الکبیر، یہ کتاب بڑی، یہ بڑی کتاب کس کی ہے. کیا وہ یہ ٹیچر کے لیے. اب یہاں ہوا کو ہم وہ نہیں کہیں گے، یہ کہیں گے، کیونکہ یہ آبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے. ایک کوئی غیر عاقل چیز ہے، انسان ہوتا تو ہم وہ کہتے ہیں. ٹرانسلیشن، یہ کتاب کس کی ہے تو یہ ٹیچر کے لیے. تو اب اس کا بتائیں. الکتاب یہاں پر کیا ہے، اس میں اشارہ کے بعد معرفہ. الکتاب یہاں پر کیا ہے، یعنی اسم الاشارہ کے بعد معرفہ اسم کیا کہلاتا ہے، بدل. ٹھیک ہے. سیم اس کے حصہ، تو یہ بھی بدل ہے، یہ بدل ہے. اور یہ کیا ہے، منعوت بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ کبیرو جو ہے وہ الکتاب کا نعت ہے. ٹھیک ہے. الکتاب الکبیر، الکتاب الکبیر، الکتاب بدل اور منعوت، الکبیر نعت. یہاں بھی خبر مبتدا خبر نہیں دیکھ رہے، کیونکہ میں نے بتایا تھا ابھی جملہ استفہامیہ کو ہم فی الحال ایسے ہی رہنے دیتے ہیں. ہوا للمدرس، کیا یہ ٹیچر کے لیے ہے یا ٹیچر کی ہے. جواب کیا ہے، لا. ہوا للطالب الجدید، لا ہوا للطالب الجدید، نہیں یہ نئے اسٹوڈنٹ کی ہے. دس belongs to the new student. ٹھیک ہے. نہیں یہ نئے اسٹوڈنٹ کی ہے. ٹھیک ہے. تو فیصل بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سا؟ یہ والا. لا ہوا للطالب الجدید، لا حرف الجواب ہے، مطلب نہیں ہوا. دس belongs دس از نئے اسٹوڈنٹ کی ہے. جس مطلب یہ کتاب نئے اسٹوڈنٹ کی ہے، بڑی. ہوا ہو جائے گا مبتدا، لام حرف جر، للطالبی ہو جائے گا اسم مجرور، اور ساتھ میں یہ منوط بھی ہے. نہیں، یہ پورا جو ملا کے شبہ جملہ. ہاں ٹھیک ہے. الطالبی منوط ہے، وہ صحیح ہے. لام حرف جر، الطالبی اسم مجرور، یہ دونوں ملا کے شبہ جملہ کیا، جار مجرور شبہ جملہ.
جملہ کیا مبتدا تو ہو گیا تو مبتدا کے بعد شیبو جملہ اور خبر بھی یہی ہے. ہاں شبہ جملہ خبر ہی ہے شبہ جملہ خبر اور ساتھ میں منوط ہے اور منوط ہے الطالبی ٹھیک ہے اور یہ الجدی کیا ہے نعت ہے صفت ہے اس کی. نعت ہے یا صفت ہے طالب کی اسٹوڈنٹ کی ٹھیک ہے. چلیے نہیں یہ نئے اسٹوڈنٹ کی ہے. لا حرف جواب ہوا مبتدا للطالب جار مجرور شبہ جملہ خبر اور اس میں الطالبی منعوت بھی ہے ٹھیک ہے منعوت اور الجدیدی اس کا نعت الطالب ٹھیک ہے. یہ ہو گیا ہمارا الحمدللہ. جزاک اللہ خیر فیصل بھائی. اس کے بعد ہم معین بھائی ہیں کیا جی معین بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. این الملاقۃ الصغیرۃ ویئر از دا اسمال اسپون. ملاقۃ منوط الصغیرۃ نعت ہے. بالکل صحیح. ہیا فی الکوب اٹ از ان دا کپ. یس کپ کا مطلب کوب مطلب کپ بھی گلاس بھی دونوں بھی. ہیا مبتدا فی الکوب جار مجرور شبہ جملہ. شبہ جملہ کیا خبر. خبر ٹھیک. It is in the cup. It is in Where the is cup. the small spoon? It is in the cup. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے نیکسٹ آپ ہی بتائیے. چلیے. این الکرسی المکسور ویئر از دا بروکن چیئر. الکرسی مکسور یہی منوط اور نعت ہے. ہوا ہونا کا اٹ از دیئر. اٹ از دیئر یہ ظرف مکان ہونا کا. ہوا مبتدا ہے اور یہاں پہ ہونا کا کیا ہے خبر. خبر ٹھیک ہے. اور اس میں کیا کہتے ہیں ظرف المکان بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہوا مبتدا ہے اور یہ ظرف المکان یہاں پر خبر وہ وہاں ہے. این الکرسی المکسور بروکن چیئر یا ٹوٹا ہوا چیئر کہاں ہے. ہوا ہونا کا وہ وہاں ہے. ہونا یعنی یہاں ہونا کا یعنی وہاں. ہونا ہونا کا. اب یہاں پر ہم یہ بھی کر سکتے تھے کہ ہوا ہونا کا فی الغرفۃ وہ وہاں اس کمرے میں ہے. وہ وہاں وہ وہاں پر کمرے میں ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. خبر مرفوع ہے. یا ہونا کا یہ مبنی ہے. ٹھیک ہے. سوری ہونا کا جو ہے ہونا کا یہ مبنی ہے. کہ ہونا کا ہی رہے گا پر اس کی حالت کیا ہے حالت رفع میں ہے کیونکہ یہ خبر بن کر آ رہا ہے. اور یہاں کرسی یو منعوت ہے جیسا کہ بتایا معین بھائی نے اور مقصور یہاں پہ نعت ہے اس کا. ٹھیک ہے. ہوا ہونا کا وہ وہاں ہے. اب یہاں پہ اگر ہم فی الغرفت لگا دیتے تو یہاں ہوا مبتدا فی الغرفت جار و مجرور شبہ جملہ خبر اور یہ ہونا کا صرف ظرف المکان کہتے ہو. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر معین بھائی. آگے بڑھتے تو یہ درس اتنا ہی تھا. درس یہاں پر ختم تھا لیکن اس سے متعلق بہت سارے ایکسرسائزز ہیں جو ابھی ہم دیکھیں. آپ کا سوال میں نے جواب دیا. خبر مرفوع ہوتا ہے یہاں پہ یہ ہونا کا مبنی ہے. یہ ہونا یا ہونا کا دونوں مبنی حالت میں مبنی ہے لیکن اس کا اعراب کیا ہے یہ مرفوع حالت میں کیونکہ یہ خبر ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کے بعد کوئی اور لفظ نہیں ہے اسی لیے ہم اسے یہاں پر مضاف مطلب مضاف کی طرح کام کرتا ہے پر مضاف الیہ یہاں نہیں. اسے ہم صرف ظرف المکان کہہ کے چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں یہ ایک چھوٹا سا ایکسرسائز تھا سوری درس تھا. تو ابھی ایکسرسائز میں ہم واپس آتے ہیں تو چیزیں زیادہ آسان ہوں گی انشاءاللہ. پہلے ہم کرتے ہیں چلیں پہلے نعت کا ایکسرسائز کرتے ہیں پھر واپس آئیں گے.
ٹھیک ہے، تو ریز ہینڈ کا آپشن یوز کر سکتے تاکہ میں مطلب دیکھ لوں کہ کون جواب دینا چاہتا. تو یہاں پر یہ ہے کہ املا الفراغ فيما يلي بالنعت الذي بين قوسين بعد تحلیت بألف لام عند اللزوم. ٹھیک ہے، یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے خالی جگہوں کو بھرنا ہے نعت سے، مناسب نعت سے جو قوسین یعنی یہاں دی گئی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر دی گئی ہیں بعد تحلیتی، اس کو ایڈجیکٹو لگا کے، الف لام لگا کے، جہاں بھی اپلیکیبل ہو، جہاں بھی نیسیسری ہو. ٹھیک ہے، یہ ہے اس کا مطلب، یعنی خالی جگہوں کو بھرنا ہے اور آپ کو نعت آلریڈی بریکٹس میں یہاں دیا گیا ہے پہلے سے، اور آپ نے اس کو ال لگانا ہے ویر ایور نیسیسری، جہاں بھی ضروری ہو. ٹھیک ہے، سب سے پہلے این المدرس، کیا ہوگا؟ جواب مجھے مل گیا الحمدللہ، صحیح جواب، بارک اللہ فیکم. این المدرس، اگر اسے ہم نعت کے طور پر استعمال کریں گے تو ہمیں ال لگانا ہوگا، کیونکہ مدرسو جو ہے وہ جدید، مدرسو بھی معرفہ. ٹھیک ہے، اگر اسے نعت بنا رہے تو الجدید لانا ہوگا. این المدرس الجدید، ویئر از دا نیو ٹیچر، نیا استاد کہاں ہے، نیا ٹیچر کہاں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہے التاجر، بریکٹ میں آپ کو کبیرن ہے، کبیرن نعت دی گئی، تو اسے ہم کیسے استعمال کریں گے؟ التاجر الکبیر، یعنی التاجر الکبیر، کبیر، التاجر الکبیر فی السوق، یعنی بگ مرچنٹ، بڑا دکاندار یا بڑا مرچنٹ جو ہے، تاجر، وہ مارکیٹ میں ہے، فی السوق، مارکیٹ. این المدرس الجدید، نیا استاد، نیا ٹیچر کہاں ہے؟ التاجر الکبیر فی السوق، التاجر مرچنٹ، الکبیر بڑا. ٹھیک ہے، بڑا مرچنٹ کہاں ہے؟ قدیم، قدیم پرانا، یہاں کیا ہوگا؟ انا طالب، القدیم یہاں نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ طالب نکیرہ ہے، تو انا طالب قدیم، قدیم. ٹھیک ہے، انا طالب قدیم، میں ایک پرانا اسٹوڈنٹ ہوں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے شاداب، بتائیں آپ. جی، جدید، الجدید. جلس، پورا پڑھے، جلس. جلس الطالب ہوں، الجدید الجدید، خلف محمد. جدید خلف، محمد، خلف، خلف محمد. خلف. اچھا، خلفہ کیا ہے؟ خلف ظرف مکان، ظرف ظرف المکان. مکان ہے. جی ہاں، ظرف کے بعد آنے والا اسم کیا ہوتا ہے؟ وہ مجرور ہو جائے گی، تو کیا محمد، ہوگا؟ محمد. محمدن ہو. ٹھیک ہے، اس طرح آپ کا سوال تھا کہ یہاں قدیم کیوں ہوا، القدیم کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ طالب نکرہ ہے تو اس کا نعت بھی نکرہ ہو، یعنی طالب نکرہ ہے تو قدیم بھی نکرہ استعمال ہوگا. اگر ہم یہاں القدیم کر دیں گے تو پھر یہ نعت منوط نہیں رہ جائے، غلط ہو جائے. اس لیے یہاں طالب قدیم، میں ایک پرانا اسٹوڈنٹ ہوں. یہاں چونکہ الطالب ہے اسی لیے یہاں الجدید ہمیں لانا ہوگا. الطالب الجدید خلف محمد، یعنی جلس الطالب الجدید خلف محمد، نیا اسٹوڈنٹ بیٹھا محمد کے پیچھے، نیا اسٹوڈنٹ محمد کے پیچھے بیٹھا. ٹھیک ہے، نیا اسٹوڈنٹ محمد کے پیچھے بیٹھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے من الولد، طالبن، طالب، یہی جواب میں نے دیا. طالبن اس لیے ہے، دیکھیں میں بتا دو، انا طالبن. ابھی اس کو چھوڑ دیں آپ، یہ قدیمن آئے گا یا قدیم آئے گا. انا طالبن،
میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. انا مبتدا اور طالب خبر. خبر جیسا میں نے بتایا تھا مبتدا معرفہ ہے، تو چونکہ ضمیر معرفہ ہے بائی نیچر تو مبتدا معرفہ ہے، اور خبر جو ہے اکثر اوقات نکیرہ ہوتی ہے، اسی لیے یہاں طالبن ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے طالبن ہے، طالبو نہیں. اور اگر طالبو کریں گے تو طالبو ہونے کے لیے یہ مضاف تو نہیں ہے، یہ خبر ہے، اور یہ قدیم مضاف الیہ نہیں ہے، یہ نعت اور منعوت ہے، اسی لیے طالبن ہے تو قدیم. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا. جلس الطالب الجدید خلف محمد. سوق یعنی مارکیٹ کو ہم کہتے ہیں، سوری بازار جسے ہم کہتے ہیں بازار. جلس الطالب الجدید خلف محمد. نیکسٹ جو سوال ہے، من الولد. من الولد واٹ طویل ہے، کیا ہوگا؟ الطویل. ال نہیں، الطویل. جی ہاں، کیوں الطویل کیوں؟ الطویل کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ ہر شروع جو ہو رہی ہے شمس، ہاں شمسی اور قمری. تب اس کی وجہ من الولد الطویل. سے من الولد الطویل الذی خرج خرج الآن الآن من من الفصل. الفصل. ٹھیک ہے، جی. ٹھیک ہے. اس کے بعد عمار. ہاں ٹھیک ہے، ایک منٹ. ہاں عتیق بھائی، جزاک اللہ خیر. عتیق جی بھائی آپ اگر ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. چلیں بتائیں. عمار. عمار ولد قصیر. قصیر. قصیر کیوں ہے؟ القصیر کیوں نہیں ہے؟ عتیق بھائی قصیر کیوں ہے؟ قصیر کیونکہ یہاں پہ نعت ہے نا، قصیر نہیں، یہ نعت تو ہے اور نام ہوگا. منعوت کیونکہ نکیرہ ہے، ہاں، اسی لیے نعت ہاں، بھی نکیرہ ہوگی. بھی نقیرہ ہوگی. ٹھیک ہے، ولدن کی وجہ سے. پانچواں کا ٹرانسلیشن کس نے پوچھا میں بتا دوں. من الولد الطویل الذی خرج الآن من الفصل. من الولد کون لڑکا، الطویل لمبا لڑکا، کون لمبا لڑکا، الذی جو، خرج نکلا، الآن ابھی، من الفصل کلاس سے. کون لمبا لڑکا ہے جو نکلا ابھی کلاس سے؟ کون لمبا لڑکا جو ابھی نکلا ہے کلاس سے؟ یہ ہے اس کا ٹرانسلیشن، یعنی who is the tall boy who left from the class now. عمار ولد قصیر. ٹھیک ہے، نیکسٹ والا عتیق بھائی، یہ جی، فیصل بھائی کے لیے ہونا چاہیے تھا نا. فیصل طبیب شہیر. پھر سے فیصل طبیب شہیر. طبیبو یا طبیبن؟ طبیبن ہوگا. ہاں، فیصل طبیب طبیب، شہیر. طبیب یہاں پہ منوط ہے، شہیر جو اس کی نعت ہے، صفت. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. مگر فیصل تو انجینئر ہے، یہاں پہ ڈاکٹر بتا رہے ہیں. فیصل بھائی ڈاکٹر بھی بن گئے. ٹھیک ہے، ایک منٹ میں اسے کلیئر کر دوں کیونکہ مجھے آگے بڑھنا ہے، تو میں اسے کلیئر کر رہا ہوں. اس کے بعد ٹھیک ہے، اس کے بعد عتیق بھائی کا آپ کا ہو گیا. دیکھوں کاشف بھائی ہیں کیا؟ نہیں. نہیں. عبداللہ بھی نہیں، کشان بھی نہیں. عرفان بھائی چلے آپ کا ہے. ٹھیک ہے عرفان بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لمن هذا السرير المكسور. المکسور. لمن هذا السرير، سریر المکسور. شہیر کا مطلب ہوتا ہے فیمس، معروف شخصیت کو.
شہیر یعنی فیمس، جس سے مشہور آیا. لمن ھذا السریر المکسور، کیا مطلب ہوگا اس کا؟ ٹوٹا ہوا بیڈ کہاں ہے؟ نہیں، کس کے لیے ہے؟ لیمن. کس کے لیے؟ سر ٹوٹا ٹھیک ہوا ہے، بیڈ کس کے لیے؟ کس کے لیے ہے؟ ٹو ہوم ڈز دا بروکن بیڈ belongs to. ٹھیک ہے. نیکسٹ ٹھیک ہے ہے. 9th. 9واں بتائیں. ھذا قلم مکسور. هذا قلم، هذا قلم مکسور. مکسور یہ ایک ایک ٹوٹا ٹوٹا ہوا قلم ہے. پین ہے، قلم ہے. هذا قلم مکسور. مکسور. 5ویں کا مطلب میں نے بتایا تھا، ایک بار اب میں پھر سے بتا دیتا ہوں. من الولد الطویل الذي خرج الآن من الفصل. کون لمبا لڑکا ہے جو نکلا ابھی کلاس روم سے. 6th کا ہے ٹرانسلیشن، عمار ولد قصیر. عمار ایک ناٹا یعنی شارٹ ہائٹ والا لڑکا ہے. قصیر یعنی شارٹ، طویل یعنی لمبا. ٹھیک ہے. قصیر یعنی شارٹ ہائٹ میں. تو عمار ولد قصیر، اور اس کا مطلب تو میں نے بتا دیا. فیصل طبیب شہیر یعنی فیمس، اسی سے مشہور آیا. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے جی عرفان بھائی. این السکین الحاد. سکین. این السکین اس شدہ کے الحاد. نیچے جو ہے وہ کسرہ ہے، شدہ کے اوپر جو ہے وہ فتحہ ہے، شدہ کے اوپر وہ ہے تو ضمہ. ٹھیک ہے. ٹھیک این ہے. السکین الحاد. الحاد. حاد یعنی حادن یعنی شارپ جو ہے، تیز ترار جسے ہم کہتے ہیں. ایک تیز دھار والا چاقو کہاں ہے. ٹھیک ہے. این السکین الحاد. یہاں الف لام اس لیے آ رہا ہے کیونکہ اس کا منعوت جو ہے معرفہ ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر عرفان بھائی. میں پوچھتا ہوں عبدالحسیب بھائی سے. اور بھی بھائی، عدنان بھائی بھی آپ ہیں. چلے عدنان. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا رہا؟ لمن هذا السیارۃ. هذه ہے وہ. لمن هذه السیارۃ. کون؟ سیارۃ الجمیلۃ. سیارۃ الجمیلۃ. جی ٹھیک ہے. الجمیلۃ کیوں آیا؟ کیونکہ یہ السیارۃ بھی ڈیفینٹ ہے، معرفہ ہے، معرفہ ہے، اس لیے جمیلۃ. سکین یعنی چاقو کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سکین یعنی چاقو، السکین یعنی دا نائف یا چاقو. لمن هذه السیارۃ الجمیلۃ، یہ خوبصورت کار کس کی ہے؟ لمن هذه السیارۃ الجمیلۃ، to whom does this beautiful car belongs to. ٹھیک ہے. امید ہے یہ سب سمجھ آیا ہوگا سب کو، کیونکہ آسان ہے، ٹرانسلیشن بھی آسان ہے، میں نے ٹرانسلیشن بھی بتایا. ٹھیک ہے. تو اسے میں کلیئر کرتا ہوں اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. اچھا آج ہی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. میں ایک بار حادن یعنی شارپ میں نے لکھا تھا، تیز جیسے چاقو تیز ہوتا ہے نا، تیز دھار والا، تو حادن جسے ہم کہتے ہیں شارپ، تیز. ٹھیک ہے. یہ انشاءاللہ آج چیپٹر ختم ہو جائے گا. تو میں ایک بار پیچھے سے آتا ہوں، یعنی لاسٹ سے ہم پھر اوپر جائیں گے. تو سب سے پہلے ہم الکلمات الجدیدۃ کر لیتے ہیں جلدی سے. المکتبۃ یعنی لائبریری کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. لائبریری. الآن ناؤ، ابھی. السکین ہے، دیکھیں الف لام،
कीनू, जेर है दोनों में जेर। अल-मक्तबतु लाइब्रेरी, अल-आना नाउ, अल-आना क्या है? अल-आना ज़र्फ़ुल ज़मान, यानी ये ज़र्फ़ुल ज़मान है, ज़माने को बताता है। अल-मिरवहतु, मकतब कहते हैं, मकतबुन, टेबल को मकतब कहते हैं। मकतबा लाइब्रेरी को भी कहते हैं, मकतबा ऑफिस को भी कहते हैं। ठीक है। अल-आना ज़र्फ़ुल ज़मान, इसका मतलब नाउन होता है। अल-मिरवहतु, मिरवहतु कहते हैं फैन को, पंखे को। ठीक है। मकतब स्टडी टेबल। हाँ। मुस्तौसफ, एक बार किसी ने सवाल किया था, मुस्तौसफ यानी क्लिनिक, क्लिनिक जिसे हम कहते हैं, क्लिनिक। अल-मुस्तौसफ, हाँ मकतबा मुअन्नस है, मुअन्नस, तामरबुता देख रहे हैं तो मुअन्नस। मुस्तौसफ यानी क्लिनिक को हम कहते हैं, हॉस्पिटल को मुस्तशफा कहते हैं। मुस्तशफा, मुस्तशफा, मुस्तशफा यानी हॉस्पिटल। मुस्तौसफ क्लिनिक। तो एक चीज और भी जान लें फिर, फार्मेसी को क्या कहते हैं? सईदलिया, सईदलिया यानी अलिफ लाम लगा देंगे तो अस्सई यानी अस्सईदलिया, सईदलिया। ठीक है। ये हो गया क्लिनिक, ये हो गया हॉस्पिटल, ये हो गया फार्मेसी। ठीक है। हादुन बताया था ना, शार्प को कहते हैं, शार्प, तेज। शहीरुन फेमस, को नोट कर लें। अल-वज़ीरु मिनिस्टर। मदरसा तो हमें पता है, स्कूल। सानविया यानी सेकेंडरी। ठीक है, ये सब हो गया वर्ड मीनिंग। अल-मक्तबतु लाइब्रेरी, मकतब टेबल को हम कहते हैं, पढ़ने वाला टेबल, स्टडी टेबल, जो भी टेबल। अल-आना नाउ, ज़र्फ़ुल ज़मान है ये। मिरवहतु फैन, मुस्तौसफ क्लिनिक, अल-मदरसतु स्कूल, अल-वज़ीरु मिनिस्टर, शहीरुन फेमस, हादुन शार्प, सानविया सेकेंडरी, और मुस्तशफा हॉस्पिटल को, अस्सईदलिया फार्मेसी। सानवियतु, सानविया यानी सेकेंडरी, सेकेंडरी स्कूल होता है ना, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, मिडिल स्कूल, तो सानविया सेकेंडरी के मतलब है। ठीक है, इसको नोट कर लें, बाद में देख लेना इससे, या फिर इसे नोट ही कर लें तो बेहतर है। सईदलिया, मुस्तशफा, हादु। ठीक है, ये आपको मिल जाएंगे नोट्स में, मतलब इंग्लिश वाले जो नोट्स हैं, यानी इंग्लिश वाले नहीं, इसकी जो की आती है उसमें आपको मिल जाएगी। सानवियतु, यहाँ पर तो कुछ नहीं है ना, नात वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ मीनिंग बताया जाए। जहाँ इस्तेमाल हो, जैसे अल-मदरसतु सानवियतु, तो यहाँ पे सानवियतु नात हो, और अकेले में है तो अकेले में तो नात नहीं है, अकेले में तो कोई इसम है। ठीक है, तो इसे क्लियर करो ताकि आजकल दर्स खत्म कर सकें जल्दी। ठीक है, इसको आप नोट कर लें, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अच्छा, अक्सर हम पढ़ते हैं अल कलिमातुल जदीदतु, तो अब देखें कि अल कलिमातुल जदीदतु क्या है, ये भी नात और मनऊत है। न्यू वर्ड्स, न्यू वर्ड्स, कैसे वर्ड्स? न्यू वर्ड्स, अल कलिमातुल जदीद, ये भी नात और मनऊत है। ठीक है, मैं इसे क्लियर कर रहा हूँ। चलो, उसके बाद
یہ تو ہم نے شروع ہی کیا تھا، بیتن جدید، یا بیتن منعوت ہے اور نعتن جو ہے جدید، یہ ہو گیا تھا ہمارا. اس کے بعد آتے ہیں اس ایکسرسائز پہ جو امپورٹنٹ ہے. اقرا، پڑھیں. کیا پڑھیں؟ تو سب سے پہلا ہے الطالب، ملا کے پڑھنے سے الطالب الذی خرج من الفصل الآن من انڈونیشیا. ٹرانسلیشن پہ بتا سکتا ہے مجھے؟ احمد فضل، محمد احمد فضل. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹرانسلیشن آپ بتا سکتے ہیں؟ الطبیب خرج طالب الطالب الذي خرج من الفصل من Indonesia. The teacher who went out of student. the student who went out of the class is from Indonesia. The student who left from the class now is from Indonesia. Indonesia. اسٹوڈنٹ، طالب، جو کہ نکلا کلاس سے ابھی انڈونیشیا سے ہے. ٹھیک ہے. The student who left from the class now is from Indonesia. الانا بھی میں نے بتایا تھا، الانا ناؤ کو کہتے ہیں. اب آپ نے اس کو اینالائز کرنا ہے. جی شروع کریں. الطبیب طبیب نہیں ہے، الطالب ہے. طالب مبتدا ہے اور خرجو خبر ہے. نہیں آپ کر سکتے ہیں یہ، ورنہ میں پھر کسی کو پوچھتا ہوں. اگر آپ کر سکتے، ٹرائی کر سکتے تو آپ کریں. جی کریں ٹرائی کریں اس کو. الذی اور الذی اس میں طالب یہ ہے نا؟ طالب آپ نے بتایا مبتدا ہے. جی مبتدا، خبر ہے خرجہ. الطالب خرجہ نہیں. الگ الگ نکال کر اگر ہم ایسے دیکھیں خبر، تو صرف اگر خرجہ ہوتا کسی جملے میں تو یہی اس میں ہی فعل فاعل میں ختم ہو جاتا، پر وہ کیس ابھی نہیں. ابھی اس جملے میں ہر ایک کی کیا حیثیت ہے وہ ہم دیکھیں. الطالب سب سے پہلے کیا ہے؟ مبتدا. چلے کوئی بات نہیں. احمد فضل آپ نے ٹرائی کیا، بارک اللہ فیک. یہ میں پوچھوں گا ہمارے نور بھائی سے. جی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نور بھائی بتائیں. یہ سینٹینس اینالائز کرنا ہے. الطالب الذی خرج من الفصل الآن من انڈونیشیا. اس میں الطالب مبتدا ہے. بالکل صحیح. اور خرجہ اس میں خبر ہے. اچھا، آپ تو سن کے بول رہے ہیں کیا کہ احمد فضل نے بولا خرجہ خبر ہے تو آپ بھی بول رہے ہیں خبر. مطلب الذی خرجہ شبہ جملہ خبر ہے. نہیں دیکھیے، سب سے پہلے جب اب کل جب میں نے شروع کیا تھا، آپ نے سب سے پہلے وہاں بیک جانا ہوگا. سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ مبتدا خبر سیٹ کریں، اس کے بعد سب سیٹ ہو جائے گا. الطالب من انڈونیشیا. الطالب من انڈونیشیا. ابھی ان سب کو بھول جائیں، یہاں سے یہاں تک بھول جائیں. ٹھیک ہے، یہاں سے یہاں تک بھول. تو یہاں مبتدا ہے اور من انڈونیشیا جار مجرور شبہ جملہ خبر. جار مجرور شبہ جملہ یہ خبر ہو گیا. اب واپس آتے ہیں اس پہ. اب واپس آتے ہیں ہم اپنے اس پارٹ پہ. تو الطالب مبتدا ہے ہمارا سیٹ،
اور من इंडोनेशिया جار مجرور شبہ جملہ خبر یہ بھی ہے. الذی کیا ہے؟ جیسا میں نے بتایا تھا ابطال الذی کو کہتے ہیں اسم الموصول. ٹھیک ہے، اس کا نام تو ہے اسم الموصول. اوکے، اس کے علاوہ یہ کیا ہے اس جملے میں؟ اس جملے میں یہ نعت بھی ہے. کس کا نعت ہے؟ الطالب کا. الطالب کا نعت. ٹھیک ہے، یہ سمجھ آیا سب کو؟ سیم الرجل الذی خرج من الغرفۃ تاجر کبیر صغیر جو بھی. تو سب سے پہلے ہم نے دیکھا مبتدا خبر کو سیٹ کر لیا. اب یہاں الذی اسم الموصول تو ہے، اس کا نام ہے، اور یہاں پر یہ کیا بن کر آ رہا ہے؟ الطالب کا نعت. یعنی کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ کس کی پراپرٹی ہے؟ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ تو یہ الطالبو کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اس کے بعد اب جب الذی اسم الموصول ہے تو جیسے میں نے بتایا تھا اسم الموصول کے بعد ہم صلۃ الموصول ڈھونڈتے ہیں. صلۃ الموصول کہاں سے کہاں تک ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ صلۃ الموصول خرجہ سے لے کے خرجہ من الفصل الآن تک یہ ہے صلۃ الموصول. ٹھیک ہے، خرجہ سے الآن تک. کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد والا تو خبر ہے، تو یہ صلۃ الموصول یہاں تک تو ہو نہیں سکتا، یعنی یہ یہاں تک ہی ہے. تو اب اس کے بعد الذی جب نعت ہے تو صلۃ الموصول بھی ہمیں پتہ چل گیا. اب صلۃ الموصول کے اندر یہ جو جملہ ہے اس کو ہم پھر الگ سے انالائز کریں گے. تو خرجہ فعل ہے، فعل ماضی، فاعل ہڈن ہے، چھپا ہے وہاں، ہوا. اور من الفصل یہاں پر جار مجرور شبہ جملہ کیا ہے؟ اب من الفصل کیا ہے یہاں پر اس جملے میں؟ جملہ فعلیہ کے اندر متعلق ہے، متعلق ہے. ٹھیک ہے، اور الآن جو ہے وہ الآن کو ہم کہتے ہیں ظرف الزمان. ظرف الزمان، ظرف الزمان. اب اس کو میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں. الطالب الذی خرج من الفصل الآن من انڈونیشیا. اسٹوڈنٹ، طالب علم جو کہ ابھی نکلا ہے کلاس روم سے، ابھی نکلا کلاس روم سے، وہ انڈونیشیا سے ہے، وہ انڈونیشیا سے. تو الطالب من انڈونیشیا، یہاں آپ کو مبتدا خبر پتہ چل گیا. الذی اسم الموصول ہے اور یہاں پر نعت بن کر آ رہا ہے کس کا؟ الطالب کا. نعت کیوں ہے؟ پھر سے وہ چار چیزیں ہم دیکھیں، فٹ کریں اس پہ. الطالب مرفوع، الذی بھی مرفوع. کیوں مرفوع ہے؟ کیونکہ الطالب کا نعت ہے اور یہ مبنی ہے، تو مبنی میں آپ اعراب تو آپ دیکھ نہیں پائیں گے. الطالب معرفہ، الذی بھی معرفہ. الطالب مذکر ہے، الذی مذکر. الطالب مفرد ہے، الذی بھی مفرد ہے. تو یہ اس کا نعت ہے. اور خرج من الفصل الآن، یہ یہاں سے یہاں تک صلۃ الموصول ہے. اور من انڈونیشیا خبر ہے جو ہم نے پہلے دیکھ لیا تھا. اب خرج من الفصل الآن کو پھر سے انالائز کریں گے ودن بریکٹ. تو خرج فعل ہے، فاعل اس کی ضمیر ہڈن ہے، ہوا. من الفصل کیونکہ جملہ فعلیہ ہے یہ یہاں سے آتا ہے، تو یہ شبہ جملہ ہے، متعلق ہوگا، متعلق شبہ جملہ متعلق. الآن الگ سے ظرف الزمان. بس یہ ہے اس کا انالیسس. ٹھیک ہے، تو کل جسے آپ پوچھ رہے تھے کہ اس کو کیسے ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے، تو اس طرح آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے. ابھی ایسا لگ رہا تھا سو مچ انہوں، لیکن اب اس کو میں نے بہت توڑ کر بیان کیا، ایک ایک پارٹ بیان کیا. ہاں، ایک ہی جملہ میں اسمیہ اور فعلیہ ہے. صلۃ الموصول جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہے، تو وہ وہاں پر الگ سے خبر نہیں ہوگا. خبر آپ دیکھیں الطالب اور من انڈونیشیا، اس کے علاوہ باقی چیزوں کا آپ بالکل چھپا دیں تو میننگ بالکل کلیئر ہے. اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، میں ایک بار اس کو رب کرتا ہوں. اب میں آپ کو بولتا ہوں، یہ آپ بھول جائیں یہاں سے یہاں تک کچھ بھی نہیں. سمپل کیا ہے؟ اسٹوڈنٹ از فرام انڈونیشیا، طالب علم انڈونیشیا سے. میننگ کلیئر ہے، آپ کو سمجھ بھی آ گئی، یعنی یہ کامل جملہ ہے، کمپلیٹ سینٹینس ہے. اس کے بعد ایکسٹرا انفارمیشن آپ کو بتائی جا رہی ہے اس کے بارے میں کہ وہ لڑکا، اس لڑکے کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو نکلا کہاں سے؟ کلاس روم سے، وہ انڈونیشیا سے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہم دیکھیں.
میں نے توڑ کر ایک ایک دھیرے دھیرے سے آپ کو بیان کیا تاکہ آپ اس کو اب گھر پہ خود سے بھی انالائز کریں تو آپ کو سمجھ آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ابھی نیکسٹ جملہ جو ہے، نیکسٹ جملہ پھر ہم دیکھتے ہیں. یہ تو ہم نے پہلے بھی کیا تھا. اچھا یہ تو آسان ہے، یہ تو آپ کر سکتے ہیں نا. تو یہ کون کریں گے ہمارے؟ چلے عبد الوکیل بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اب آپ اس کو پہلے تو ٹرانسلیٹ کر دیں پھر انالائز کریں. الکتاب الذی علی المکتب للمدرس، جو کتاب ٹیبل پر رکھی ہوئی ہے مدرس کے لیے ہے. کتاب جو کہ ٹیچر ٹیبل کے پر لیے ہے. رکھی ہے وہ ٹیچر کے لیے. ٹھیک ہے، ایک ایک کر کے مبتدا خبر بتائیں سب سے پہلے. الکتاب مبتدا ہے، للمدرس خبر ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. للمدرسی جار مجرور شبہ جملہ خبر. الذی علی المکتب، الذی اسم موصول ہے. ٹھیک ہے، علی یہ اسم المکتب الموصول ہے. صلۃ ٹھیک ہے، الموصول، یہ صلۃ الموصول ہے. اور یہ موصول ہے. علی المکتب جار اور مجرور ہے. اور اسے ہم کہیں گے شبہ جملہ متعلق. شبہ الجمل متعلق. اور الذی کیا ہے؟ الذی اور بھی چیز. اسم الموصول تو ہے، بالکل صحیح، اسم الموصول ہے. ہاں وہ اس کے سوری علاوہ منوط اور کیا ہوتا ہے، منوط مبتدا اور اور نعت ہے. منوط ہے. الذی نہیں، الکتاب الکتاب منوط ہے، مبتدا اور الذی منوط نعت ہے. ہے. الذی نعت ہے، بالکل صحیح، بالکل صحیح. الذی بارک نعت. اللہ فیک. دیکھیں اب ایک ایگزامپل کے بعد آپ کو چیز کلیئر ہو گئی الحمدللہ، آپ بتا پا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے، اس طرح سے ہم اس کو پہچانتے ہیں. الکتاب الذی علی المکتب للمدرس. الکتاب مبتدا اور منوط، للمدرسی خبر جار مجرور شبہ جملہ خبر. الذی یہاں اسم الموصول اس کا نام ہے، اور اسے اس جملے میں کیا ہے؟ الکتاب کا نعت ہے. ٹھیک ہے، اور علی المکتبی جو ہے یہ صلۃ الموصول ہے، اور اسے ہم کہیں گے جار مجرور شبہ جملہ متعلق. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. چلو نیکسٹ جو ہے، نیکسٹ جملہ ہے لمن هذا القلم الجمیل الذی علی المکتب. لمن هذا القلم الذی قلم الجمیل الذی علی المکتب. ٹرانسلیشن لمن هذا القلم الذی to whom does this beautiful pen belongs to whom does this beautiful pen which is on the table belongs to. یہ خوبصورت پین جو کہ میز پر ہے یا ٹیبل پر ہے وہ کس کے لیے ہے؟ لمن هذا القلم الجمیل الذی علی المکتب. تو یہ جو خوبصورت پین ہے جو ٹیبل پر رکھا ہے وہ کس کے لیے؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم کیا دیکھیں گے؟ یہاں پر کچھ چیزیں دیکھتے ہیں. سب سے پہلے لمن هذا القلم، القلم یہاں کیا ہے؟ القلم القلم معرفہ ہے. اسم الاشارہ کے بعد معرفہ کیا کہلاتا ہے؟ بدل. ٹھیک ہے، بدل ہے. الجمیل کیا ہے؟ الجمیل نعت ہے. ٹھیک ہے، کس کا نعت؟ القلم. ٹھیک ہے، الذی کیا ہے پھر؟ الذی کیا ہے؟ الذی اسم الموصول ہے. ٹھیک ہے، الذی بھی یہاں پر الذی نعت ہے. کس کے لیے؟ الجمیل کے لیے، یعنی ایکچولی القلم کے لیے. القلم الجمیل الذی، تو یہ قلم کے بارے ہی بتایا جا رہا ہے. الذی بھی نعت ہے. ٹھیک ہے، اور علی المکتب یہاں پر صلۃ الموصول. ہاں ایک سے زیادہ نعت ہو سکتی ہے، بالکل ایک سے زیادہ پراپرٹیز ہو سکتے ہیں کسی کی بھی. مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ کی ایک سے زیادہ صفات ہیں تو نعت ایک سے زیادہ تو ہو ہی سکتی. ٹھیک ہے، تو القلم بدل ہے. کیوں بدل ہے؟ اسم الاشارہ کے بعد معرفہ، اسم الاشارہ کے بعد ڈیفینٹ ناؤن معرفہ بدل کہلاتا ہے.
تو اس کو ہم صرف یہاں تک ایسے ہی چھوڑتے ہیں, مبتدا خبر اس میں نہیں دیکھیں کیونکہ یہ جملہ استفہامیہ ہے. قلم کی نعت کیا ہے؟ الجمیل اور الذی دونوں. ٹھیک ہے. لمن هذا القلم الجمیل الذی علی المکتب, یہ خوبصورت پین جو کہ میز پر ہے وہ کس کے لیے ہے؟ ہاں منوط بھی ہوگا جی. جب یہ نعت ہے تو القلم ایکچولی کیا ہوا؟ منوط ہوا. ٹھیک ہے. شبہ جملہ خبر نہیں ہے یہاں پر, یہ اسے ہم فی الحال ابھی شبہ جملہ یہ صلۃ الموصول کر کے چھوڑتے ہیں. ٹھیک. اس جملے کو اینالائز نہیں کریں گے, اس جملے میں صرف پارٹ اینالائز کیا میں نے, ابھی مبتدا خبر اس پہ رہنے دیتے. البیت, ٹھیک ہے, یہ والا کریں گے ہم. چلیں شتاب آپ ہی بتائیں. جی کون سا؟ فورتھ. اچھا جی. البیت الکبیر الذی فی ذلک الشاعر للوزیر. شارعی, شارعی. الشارع یعنی اسٹریٹ کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک. جی. شارع یعنی اسٹریٹ, دا اسٹریٹ. ٹرانسلیشن. جی. the big house which is on the street, on that جی ذالک ہے نا, on that street is belongs to minister. ٹھیک ہے. البیت الکبیر الذی فی ذلک الشارع للوزیر, بڑا گھر, بڑا سا گھر جو کہ اس گلی میں ہے وہ منسٹر کا ہے. اسٹریٹ, گلی, روڈ بھی کہہ سکتے ہیں, مطلب اسٹریٹ یعنی ایسے پتلی گلی تو ہوگی نہیں, بڑی سی ہوگی تو روڈ ہی کہہ لیں اس کو, یا اسٹریٹ کہہ لیں, دونوں ہی مطلب سے. تو ٹھیک ہے شاداب اینالائز. یہ البیت یا مبتدا ہے, البیت مبتدا ہے, اور اس کے الکبیر پھر یہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ یہ نعت بھی آ جائے گا, اسی طرح البیت منوط بھی ہو جائے گی. یہ منوط ہے. ٹھیک ہے. الذی اس میں موصول ہے, الذی اسم الموصول ہے, یہ تو اس کا نام ہے. یہاں پر کیا ہے؟ یہاں اس پہ جملے میں کیا ہے؟ یہ نعت بھی ہے. یہ بھی نعت ہے. الکبیر اس کی, کا الکبیر کی. البیت کا. جی ہاں البیت. ٹھیک ہے. صلۃ الموصول کہاں سے کہاں تک ہے؟ کیا صلۃ الموصول کتنا بھی بڑا سینٹینس ہو پورا کا پورا صلۃ الموصول ہوتا ہے یا کچھ خاص بات ہے اس کے ساتھ؟ تو وہ ہم پہچانیں گے جملے میں, جی. یہی تو ہم سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو جی. کہاں سے کہاں تک ہے صلۃ الموصول؟ فی ذالک الشاعر, فی للوزیر ذالک الشارعی تک یہ تک صلۃ ہے, الموصول موصول ہے. ٹھیک ہے. اور للوزیر کیا ہے پھر؟ یا خبر آ جائے گی اس کی. للوزیر جو ہے شبہ جملہ خبر ہے. جی. جار و مجرور شبہ شبہ جملہ جملہ خبر. اب واپس آتے ہیں ہم اس پہ جسے ہم کہتے ہیں صلۃ الموصول. صلۃ الموصول کو پھر سے الگ سے اینالائز کریں گے. جی. تو فی ہے حرف جر, ذالک ذالک اس میں اشارہ ہے, اس میں اشارہ تو ہے. اس یہاں فی کے بعد کیا ہے؟ فی کے بعد آنے بدل والا آ جائے. مجرور ہوتا ہے. ہاں جی. فی حرف جر ہے تو ذالک کیا ہے؟ اس مجرور ہے. جی. ٹھیک ہے. اور الشارعی کیوں ہے؟ الشارعو کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ذالک آیا یہاں پہ, ذالکہ آیا ہے وہ تو ٹھیک فی ہے, ہے, لیکن فی اس سے پہلے فی ہے. فی کی وجہ سے ذالکہ کی ذالکہ کا اعراب کیا ہے؟ مجرور. مجرور حالت میں ہو گئی ہے. تو یہ چونکہ فی ہے, فی حرف جر ہے تو ذالکہ حالت میں مبنی ہے, اور اس کی حالت کیا ہے؟ یہ مجرور حالت میں ہے. اور بدل اپنے مبدل منہ کو فالو کرتا ہے اعراب اور یہ میں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزوں میں, بہت ساری چیزوں میں. تو یہاں پر مجرور چونکہ ذالکہ مجرور, اس لیے الشارعی بھی مجرور حالت میں ہوگا. ٹھیک ہے. اور للوزیر یہاں جار مجرور شبہ جملہ خبر.
ٹھیک ہے شاداب، جی بارک اللہ فیک، دوسرا اور کریں امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آیا ہوگا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ دوسرا کریں. چلو جی. دوسرا بھی آپ کریں. السریر الذی فی غرفتی خالد مکسور، تو اس میں السریر مبتدا ہے، مکسور خبر ہے، پھر اسی طرح یہ ہاں الذی. ایک منٹ، اس میں سب سے پہلے بس کلاس اب ختم ہوگی تھوڑی دیر میں، ایک سیکنڈ. یہ لاسٹ ایگزامپل، یہ مبتدا ہے اور مکسور خبر ہے. ہے. السریر مکسور، ٹھیک ہے. اس کے بعد الذی کیا ہے؟ الذی یہاں پہ اس میں موصول بھی ہے، پھر اس کے بعد نعت بھی ہے. نعت ہے اور اس میں موصول ہے، اور اسی طرح سے السریر منعوت، منعوت ہے. ٹھیک ہے. اب اور اس میں صلۃ موصول کو الموصول یہ فی سے غرفت خالدین، فی سے غرفت خالدین تک صلۃ الموصول. اس میں بھی اسی طرح ہے. اب اس کو الگ سے انالائز کریں گے. ہاں اس کو الگ سے انالائز کریں گے. فی حرف جر، جر ہے، اس کی وجہ سے غرفتی ہو گئی مجرور حالت میں، خالدین بھی غرفتین مجرور. کیوں نہیں ہوا؟ جی فی ہے، فی کی وجہ سے غرفتی ہو رہا ہے، پر غرفتین کیوں نہیں؟ ایک منٹ میں یہاں لکھ دیتا ہوں اس کو. فی ہے، فی کی وجہ سے آپ نے کہا کہ غرفتی ہوا، which is correct. غرفتین کیوں نہیں ہوا؟ اس کا جواب ہے خالدین. اس کا جواب ہے خالدین. خالدین کیا ہے؟ مضاف الیہ. اچھا جی ہاں، تو اس کی تو وجہ سے یہ مضاف میں تنوین نہیں ہوتی، اس لیے غرفتین نہیں ہوا. فی غرفت خالد، ان دا ہاؤس آف، ان دا روم آف خالد، خالد کے کمرے میں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اسم الموصول اور صلۃ الموصول کو پہچاننے کا طریقہ، اور اس طرح سے ہم پہچان سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. آپ اس کو واپس جائیں. مضاف میں الف لام اور تنوین دونوں نہیں ہوتی. کہاں ہے اس میں الف لام اور تنوین؟ مضاف اور میں الف لام اور تنوین دونوں ہی نہیں ہوتی. یہاں نہ الف لام ہے اور نہ ہی تنوین ہے. یہاں مضاف الیہ میں ہو سکتا ہے، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایکسرسائز ہمارا ختم ہوا. صرف ایک ایکسرسائز باقی ہے جو انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں اس کو، آج میں نے سوچا تھا ختم کر دوں گا پر کوئی بات نہیں. اسکرین میں شیئر تو کر رہا ہوں، آپ سب کو دکھ رہا ہے. ہاں غرفتی مضاف ہے، فی حرف جر ہے، غرفتی مضاف ہے، وہ فی حرف جر ہے، غرفتی اسم مجرور ہے، اور یہ مضاف بھی ہے، خالدین مضاف ہے. ٹھیک ہے. السریر الذی فی غرفتی خالدین مکسور. السریر بیڈ جو کہ ٹیبل پر ہے، سوری خالد کے کمرے میں ہے، وہ ٹوٹا ہوا. ٹرانسلیشن آف لاسٹ ون. The bed which is in the room of Khalid is broken. The bed which is in Khalid's room is broken. Bed جو کہ خالد کے کمرے میں ہے وہ ٹوٹا ہوا. یہ ہے اس کا ٹرانسلیشن. تو ٹھیک ہے، پہلے والے کو میں ایک بار پھر سے انالائز کر دیتا ہوں. فی غرفتی ہونا چاہیے تھا، فی الغرفتی، یہی تو میں پوچھ رہا ہوں نا. اگر یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ فی الغرفتی، صرف یہاں پہ فی الغرفتی کہتا تو ٹھیک تھا. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ خالدین ہے جو کہ مضاف الیہ ہے، تو یہ مضاف میں تنوین اور الف لام نہیں ہو سکتی، اس لیے فی غرفتی ہو رہا. فی الغرفتی غلط ہو جائے گا. فی الغرفتی خالدین یہ غلط ہے، اس لیے کیونکہ مضاف میں تنوین اور الف لام دونوں ہی نہیں ہوتی، اس لیے یہاں پہ غرفتی خالدین. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا اس کا ٹرانسلیشن. ٹھیک ہے، پہلے والے کو میں پھر سے انالائز کر دیتا ہوں. الطالب الذی خرج من الفصل الآن من انڈونیشیا. تو الطالب مبتدا ہے، من انڈونیشیا جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے. یہ مبتدا اور یہ خبر. الطالب مبتدا ہے، الذی یہاں اسم موصول ہے، اور یہ نعت بھی ہے. کس کا نعت ہے؟ الطالب کا. تو الطالب کیا ہوا؟ منعوت. الذی اسم الموصول ہے، اس کے بعد صلۃ الموصول ہم دیکھیں گے. تو صلۃ الموصول خرج من الفصل الآن تک ہے، جسے ہم کہتے ہیں صلۃ الموصول.
اور خرجہ فعل ہے جس کے اندر ہوا کی ضمیر جو کہ فاعل ہے ہڈن ہے چھپا ہوا ہے ہوا، اور من الفصلی جار مجرور شبہ جملہ متعلق کیونکہ یہ جملہ فعلیہ ہے، الآن ظرف الزمان. ٹھیک ہے، تو یہاں تک آج ایسے بھی کلاس ختم ہوتی ہے. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. آپ جن کو جو کام ہے آپ جا سکتے ہیں. اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو مجھے بتائیں. ایک سوال ہے، ہاں ٹھیک ہے. منادہ پر کیا نہیں، صرف ضمہ ہو یہ ضروری نہیں. منادہ منصوب ہوتا ہے جب وہ مضاف ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ صلۃ الموصول کا انگلش ٹرانسلیشن، مطلب انگلش ٹرانسلیشن میں اس کا کیا جی کلاس ختم ہو گئی. محمد آدم آپ جا سکتے ہیں. جن کے کوئی کچھ سوال ہیں وہ رکیں، باقی آپ کلاس ختم ہو چکی ہے، آپ جا سکتے ہیں. بارک اللہ فیکم. منادہ جیسے آپ نے بولا کہ یا محمدو ہے، تو کیا اس منادہ میں صرف ضمہ ہے، ضمہ ہی آئے گا؟ نہیں، منادہ منصوب ہوتا ہے کس حالت میں؟ مثال کے طور پہ منادہ اگر مضاف بن کر آئے، مثال کے طور پر ابھی عبداللہ، عبداللہ کسی کا نام عبداللہ ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم اسے بلائیں گے یا لگا کر، تو چونکہ عبدو مضاف ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اسے ندا لگا رہے ہیں، تو جب منادہ مضاف ہوتا ہے تو وہ منصوب ہو جاتا ہے. تو یہ ہو جائے گا یا عبداللہ. صلۃ الموصول کوئی بھی جملہ ہو سکتا ہے، جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، یا شبہ جملہ بھی ہو سکتا ہے جو ہم نے یہاں دیکھا. من انڈونیشیا مضاف الیہ کیوں ہوگا؟ من حرف جر ہے، انڈونیشیا اسم مجرور ہے. انڈونیشیا چونکہ غیر عربی نام ہے اسے، اور یہ مبنی ہے، تو من انڈونیشیا جار مجرور. ٹھیک ہے. اور یہ منادہ جب مضاف بن کر آتا ہے تو وہ منادہ جب مضاف بن کر آتا ہے تو وہ منصوب ہو جاتا ہے. جیسے عبداللہ تھا، عبداللہ، کس کا نام عبداللہ ہے، اسے ہم یا لگا کر پکاریں گے تو منادہ جو ہے منصوب ہو جائے گا. تو یہ ہو جائے گا یا عبداللہ. ٹھیک ہے، یہ ہے روح منادہ. اذا کان منادہ مضاف فهو منصوب. اذا کان منادہ مضاف فهو منصوب. مرکب ناقصی تو ہے یہ علی المکتبی، یعنی ایک تو یہ ہے یہاں پہ جملہ فعلیہ ہم نے دیکھا، اور یہاں پہ شبہ جملہ بھی ہو سکتا ہے. یہ ہو گیا منادہ کے متعلق، یہ شبہ جملہ کے متعلق. اور کس کا سوال ہے؟ من انڈونیشیا میں نے بتا دیا. من انڈونیشیا جار مجرور شبہ جملہ. صلۃ الموصول کو انگلش میں ہم کیا کہیں گے؟ صلۃ الموصول جو جوڑتا ہے موصول سے، یہ کہہ سکتے ہیں the one which connects to relative pronoun. صلۃ الموصول، یہ صلۃ الموصول اسم الموصول سے جو جوڑتا ہے جس کو، اسے ہم صلۃ الموصول کہتے ہیں. ایگزیکٹ انگلش ٹرانسلیشن تو مجھے ٹھیک ہے. اس کے بعد سیکنڈ کو انالائز کرنے آپ نے کہا. سیکنڈ کو آپ دیکھیں، الکتاب الذی علی المکتب للمدرس. الکتاب مبتدا سیم، للمدرسی یہاں پر پہلے جملے کی طرح ہو گیا ہمارا جار مجرور شبہ جملہ خبر. الذی اسم الموصول ہے، پلس کیا ہے؟ نعت ہے. کس کا؟ الکتابوں کا. تو الکتابوں کیا ہوا؟ منعوت بھی ہوا. اور علی المکتبی جو ہے یہ یہاں سے یہاں تک، اسے ہم کہہ رہے ہیں صلۃ الموصول. اور یہ مرکب ناقص ہی کہہ لیں اس کو، کیونکہ یہ شبہ جملہ ہے، ناقص ہے. شبہ جملہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے. علی المکتبی جار مجرور شبہ جملہ، یہاں پر یہ ہو گیا صلۃ الموصول متعلق. ٹھیک ہے. ایک سوال ہے،
اگر ہم یا نہیں لگائیں گے تو کیسے پکاریں گے؟ عبداللہ 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 لیکن کسی کو پکارتے ہیں تو ضرور ہم یہی بولتے ہیں نا، سنو عبداللہ، او عبداللہ، ارے عبداللہ، بات سنو عبداللہ. تو ان جنرل ہم اسے یا کا مطلب ہی ہوتا ہے نا کہ آپ اس کو پکاریں. تو یا اگر لگائیں تو یا عبداللہ کہیں گے، کیونکہ منادہ جب مضاف بنتا ہے تو وہ منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اور کوئی سوال ہو تو مجھے بتائیں، ورنہ پھر آج کلاس ختم کرتے ہیں. ریکارڈنگ جو بھی ہے وہ سب گروپ میں آلریڈی شیئر کر دی گئی ہے، تو آپ گروپ سے دیکھ لینا. منادہ کی کسرہ، منادہ کسرہ میں تو میں نے نہیں دیکھا. منادہ کی کسرہ، منادہ کسرہ میں آپ کو دیکھ کر بتاؤں گا، ابھی مجھے اگزامپل یاد ذہن میں نہیں. مرفوع دیکھ لیا، منصوب دیکھ لیا، مجرور اگر ہوگی تو میں بتا دوں گا. ٹھیک ہے، یہیں ختم کرتے ہیں کلاس انشاءاللہ. باقی ٹیسٹ بھی آپ کو شیئر کی جائیں گے انشاءاللہ آگے کلاسز کی. ٹھیک ہے پھر، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.